ہمارا معاشرہ پہلے ایسا تھا، ہماری تاریخ ایسی تھی کہ ہمیں فری ٹائم ملتا تو ہم قرآن پڑھتے تھے۔ اب فری ٹائم ملتا ہے تو گیم کھیلتے ہیں، اب فری ٹائم ملتا ہے تو فلمیں دیکھتے ہیں، اب فری ٹائم ملتا ہے تو کرکٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ نیک ہیں ان کی اصلاح نہیں کی جاتی، جہاں برائیاں اصلاح وہیں کی جاتی ہیں۔ اب فری ٹائم ملتا ہے تو لوگ غیبتوں کی محفل کے امیر کارواں بنتے۔ اب اگر وقت ملتا ہے تو بجائے امت کے حال پر غور و فکر کرنے کے بندہ ان کی ان کی پنچایتی اور برائی کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو عزت ہے وہ آسمان سے زمین پر آ گئی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار۔ ان کو فری ٹائم ملا، نماز پڑھنے لگے، اپنے رب کو یاد کرنے لگے۔ آج کلیکٹریٹ کے باہر دھرنا دینے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان نیتا جی ان نیتا جی کے پیچھے دوڑ کر کام کروانے کے لیے ہم بے قرار ہیں، مگر کبھی رب کے دربار میں جا کر نہیں روتے، اے پاک پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، سبب یوں ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ ایک قصہ میں سنایا کرتا ہوں کسی لٹریچر کا۔ ایک صاحب تھے، ان کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنا تھا، بے قراری میں شب و روز گزرتے تھے، اپنے مولا کو یاد کر کے سبب پیدا کرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ادھر ایک سیٹھ صاحب تھے، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، نیند نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی سواری نکالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مسجد کی طرف پہنچے۔ جب مسجد پہنچے تو دیکھا ایک خدا کا بندہ ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا روئے جا رہا ہے، آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہے، بے قراری کا عالم ہے، اپنے مولا سے دعا کر رہا ہے۔ ان سیٹھ صاحب نے 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز نفل جو بھی پڑھنی تھی پڑھی۔ پڑھنے کے بعد جب پلٹنے لگے تو دیکھا کہ وہ بندہ واقعی زور سے رو رہا ہے، تو تھوڑا ٹھہر گئے کہ وہ بندہ اپنی عبادت سے فارغ ہو تو ذرا میں اس سے پوچھوں کہ صاحب آپ کی یہ کیفیت کیسے بنی ہے، آپ کا یہ حال کیسے ہوا ہے، آپ ایسے کیسے بنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہ خیال تھا، اس بندے نے اپنی عبادت مکمل کی۔ توجہ سے سنیے گا، ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ عرض یہ کر رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا، وہ بے قراری کے عالم میں انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ اٹھے تو میں اس سے پوچھوں کہ بھائی تیری پرابلم کیا ہے، تیری مشکل کیا ہے، تیری پریشانی کیا؟ یہی فرق ہے اس دور میں اور اب کے دور میں۔ اس دور کا حال یہ تھا کہ لوگ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر ان کی پریشانیوں کا مداوا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس دور کا حال یہ ہے پریشانی نہ کھڑی ہو تو پریشانی کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں فلاں حکومت ہمارے خلاف کیوں ہے، فلاں لوگ ہمارے خلاف کیوں۔ آپ نے حدیث شریف میں نہیں پڑھا تھا کہ جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اسے حکومت کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، احکم الحاکمین خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے احکم الحاکمین کی تائید کو چھوڑ کر دنیا کی تائید کو سب کچھ سمجھا، اس لیے کلیکٹریٹ کے باہر دھرنا دینا ضروری سمجھا اور مسجدوں میں رونے کا تصور ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ اب وہ شخص اٹھا، سیٹھ صاحب نے پوچھا میرے بھائی اتنی رات کو کیوں روتے ہو، کون سی چیز ہے جو تجھے یہاں لا کر رات کی تاریکی میں تنہائی میں رلاتی ہے؟ اس سیٹھ کے سوال پر غریب نے کہا میرے بھائی میں آپ کو نہیں جانتا، مگر آپ مسجد میں ملے ہیں تو حضور کے امتی ہوں گے، آپ کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے، اس بیٹی کی شادی کرنی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بس اسی لیے آ کر رب کے دربار میں رو رہا تھا۔ اے لوگوں، کیا ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں آتی؟ کیا یہ حالات ہماری زندگیوں میں نہیں آتے؟ ارے جناب ہم تو ایسی مشکلوں سے گزرتے جہاں ہمارے اپنے خاص لوگ ہاتھ کو کھڑا کر دیتے ہیں، جہاں جناب والا خود سگا بھائی ساتھ دینے سے دور ہٹ جاتا ہے، لیکن قرآن مقدس پھر آپ کو مایوس نہ ہونے کے لیے صدا دیتا ہے اور اعلان عام کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب آپ فرمائے جب میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو اس کو کہہ دینا میں
اپنے مولا کو راضی واہ واہ کیا بات ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید نور میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. رو رو کر بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے. سیٹھ کو نیند نہیں آ رہی. سیٹھ نے اس کی دردناک کہانی سنی تو رونے لگا اور رو کر کہنے لگا شاید اسی لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ مجھے تیری مدد کرنے کے لیے کہا گیا. اسی لیے رات کی تاریکی میں اس سبب پیدا کرنے والے نے مجھے یہاں اپنے گھر میں بلایا تاکہ اس کی مدد کر. کتنے روپے چاہیے؟ بولے 10,000. اس نے 10,000 روپے نکال کے ہاتھوں ہاتھ دیے. 10,000 صاحب قاری جرار صاحب 10,000 10,000 نکال کے دیے. نکال کے دی. اس نے لے لیا. لینے کے بعد بڑا شکریہ ادا کیا. کیا لوگ تھے وہ، مانگتے نہیں تھے. آج مانگنے کا ٹرینڈ چل گیا ہے. معاف کیجیے، میں مانگنے والا خطیب نہیں ہوں الحمدللہ، اور اسی لیے نو ٹینشن رہتا ہوں. جتنا چاہوں گا بولوں گا، جب چاہوں گا بولوں گا، جو چاہوں گا بولوں گا. آج بکے ہوئے نہیں ہیں، بکتے ہیں اسی کے ہاتھ پر بکے ہیں جس نے روز ازل ہمیں خرید لیا تھا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آج بہت سارے معاملات اسی پر ٹکے ہوئے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا میں اتنا بڑا نہیں. میں بہت ساری چیزوں کو ٹچ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اپنا قد دیکھ کر چھوڑ دیتا ہوں. چھوٹا منہ بڑی بات ہوئی. تیزی کے ساتھ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، واللہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن کن کن چیزوں پر بات کریں؟ عوام کی بیراروی کی بات کریں. دیوالی میں ہزاروں روپے پٹاخوں پر خرچ کر دینے والی قوم مولانا سے نہیں پوچھتی کہ حضرت آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. آئے دن اگر لوگوں کو جوش چڑھتا اتنے مہنگے مولانا مت بلایا کرو، اتنے مہنگے نعت خواہ مت بلایا کرو، اور لاکھوں روپے فضول خرچی کے شادیوں میں خرچہ کر رہا، اس پر پوسٹیں کیوں نہیں لکھی جاتی؟ جی 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 لے دے کے سارا ٹھیکرا مولویوں پر پھوٹنا ہے. آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی غیر ضروری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے صرف جھوٹی شان کے لیے برباد کر دیتے. جی حق بات. بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے لون اٹھا کر اپنے گلے میں حرام کا توق ڈالتے ہیں. اس کے بعد ٹرینوں کے سامنے جا کر کودتے، جا کر جو ہے وہ تالابوں میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں یہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں تھا. دین کے نام پر جو اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے وہاں کوئی اسراف نہیں ہوتا. لا اسراف فی الخیر. میں مفتی نہیں ہوں، مفتی حضرات میرے دائیں طرف بیٹھے، ان سے آپ فتویٰ لیجئے گا. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، عرض یہ کر بات دور نہ نکل جائے. میں اپنی بات کو واپس اسی ٹریک پر لے کر آتا ہوں جس پر میں بات کر رہا تھا. لیکن میرے بھائیوں، ہم حکومتوں کے بوتے پر نہ مسجدیں چلاتے، وہ اور مذہب ہے جہاں کی عبادت گاہوں کو حکومتیں پیسہ دیتی ہیں، جہاں جناب والا اکھاڑوں کو حکومتیں پیسہ دیتی ہیں. آپ کے ادارے آپ خود چلاتے ہیں، اور یہ فخر کی بات ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو کتنا بھی امیر کہہ لیں مگر حکومتیں ان کے ادارے چلاتی ہیں. امیری اصل تو ہماری ہے. ہمارے حضور نے 1500 سال پہلے ایسے زکوٰۃ اور صدقات کے خوبصورت قانون عطا فرما دیے ہیں کہ آج ہزاروں ادارے ہندوستان کی سرزمین پر چلتے ہیں مگر وہ حکومتوں کے ٹکڑوں پر پلتے نہیں ہیں، بلکہ جناب والا ہر سنی ادارہ اپنا سر اٹھا کے کہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ، بلکہ یہ تو ردیف اور قافیہ بٹھانے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ مجھ سے کئی 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مفت والا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں. ہائے نکما تیرا. ارے دل اب اس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح پر
تیری سرکار میں، آئے ہے کیا بات ہے بابا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ، اسی لیے ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ کے طلبہ نے کھانا کھایا کہ اعظم مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ گاؤں والے خیال رکھتے ہیں، دل بڑا خوش ہوا، اور ہر بار خوشی ہونے پر نعرہ لگے یہ ضروری نہیں ہے، جی جی دل سے دعا نکل جائے یہی کامیابی ہے۔ بے شک بے شک نعرہ لگا کے دوسری طرف آنکھ مار کے ہنسنے سے تو اچھا ہے کہ آپ خاموش رہ کر دل سے دعا کرتے ہیں۔ ہاں میں معاف کیجئے گا جملے اگر میرے نازیبہ لگیں تو، لیکن جو بھی ہونا دل سے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں اسی چیز کی کمی ہے، سامنے تو اور ٹھیک 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 ہاتھ چومیں گے تو رکوع کریں گے، پیچھے جائیں گے تو انہی کی عزتوں کا سجدہ کرا دیں گے۔ زمین سجدہ مطلب زمین پر لے آئیں گے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات نہیں، میں آپ کے یہاں تو پہلی بار آیا، مجھے تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، کیا تعریف کریں گے کیا برائی کریں گے۔ میں آپ کو ایک نارمل ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اسی چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، قصے میں قصہ چلا گیا، میں دونوں قصوں کو سمیٹتا ہوں اور بات کو تیزی سے ختم کرتا ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے، مخدوم پاک کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تیزی کے ساتھ میں بات کو مکمل کروں۔ وہ میں قصہ سنا رہا تھا سیٹھ صاحب والا، سیٹھ صاحب نے 10,000 دیے، وہ 1000 کی آخر میں راہ ہے، اسی لیے مجھے قاری جرار یاد آ گیا، اسی لیے میں نے کہا قاری جرار صاحب 10,000 دیے۔ آج کل شاعری بھی تو ایسی ہو گئی، اس نے کہا سڑک، اس نے کہا دھڑک، لو شعر تیار ہو گیا۔ یہی حالات ہے، اللہ معلوم والحفیظ۔ خیر چلے میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، اب سیٹھ صاحب نے 10,000 مانگے، دیے صاحب، دینے کے بعد انہوں نے دعائیں دی۔ دعائیں دینے کے بعد جب وہ لوگ مسجد سے نکلنے لگے نا تو سیٹھ صاحب نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اپنا کارڈ، وزٹنگ کارڈ جس سے آپ کانٹیکٹ کارڈ نکالا اور ان کو دے کے کہا لیجئے صاحب، پھر ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجئے، پھر ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجئے، پھر ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر، یہ میرا کارڈ ہے، 10 آپ کو واپس نہیں دینے، آپ رکھ لیجئے، اور ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دیجئے گا، پھر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دیجئے گا۔ اس بندے کے جوابی جملے مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں اس جملے کے لیے پوری تقریر کرتا ہوں، پورا قصہ سناتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جیسے انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ لیجئے آپ اور وزٹنگ کارڈ میرا، پھر آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ مجھے یاد کر لینا۔ اس بندے نے پلٹ کے کہا مجھے آپ کے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کیا بات ہے، آپ کے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی شکل میں ایک وزٹنگ ہاؤس بتا رکھا ہے، جب دل پھر روئے گا اللہ کے گھر میں آ کر رو لیں گے، اللہ تمہارے جیسا پھر کسی اور کو دے۔ بے شک کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت ہماری زندگی سے یہ فکر نکل گئی، کیا بات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہوا تو یہ کیسے ہوگا، یہ ہوا تو یہ بھول جاتے ہیں یار وہ سبب پیدا کر دیتا ہے، وہ پورا اسٹرکچر ہی چینج کر دیتا ہے، وہ پوری حالت ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ جہاں سوچتے ہیں یہ کام نہیں ہوگا وہاں سے ہو جاتا ہے، یہی تو قدرت ہے۔ صحابہ کرام کی بات چل رہی تھی، اب میں پیچھے اس قصے کو پورا کروں۔ سرکار مصطفیٰ کے جانثاروں کی بات چل، حضور کا ہر صحابی بے مثال، ہر صحابی بے مثال۔